بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے اسلامک ہیرو کی جس نے 33 سال افغانستان پر حکومت کی، ایک ایسے سپہ سالار کی جس کی وجہ سے مسلمانوں نے 1000 سال تک ہندوستان پر حکمرانی کی، ایک ایسے جنگجو کی جس نے اپنی زندگی میں لاتعداد جنگیں لڑیں اور کبھی بھی شکست سے دوچار نہ ہوئے۔ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں سلطان محمود غزنوی۔ سلطان محمود غزنوی 1971 کو غزنی میں پیدا ہوئے۔ آپ نے لاتعداد جنگیں لڑی اور کبھی بھی شکست سے دوچار نہ ہوئے۔ آپ نے 33 سال افغانستان پر حکومت کی۔ ہندوستان میں آپ کو بت شکن کے نام سے جانا جاتا تھا، کیونکہ آپ جہاں بھی جاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق بت توڑتے چلے جاتے۔ جب آپ کو ہندوستان کے راجاؤں کی عیاشیوں کا پتہ چلا تو آپ نے یہ ارادہ کر لیا کہ آپ ہندوستان میں صرف اور صرف اسلام کا پرچم لہرائے گا۔ چنانچہ اجتماعی طور پر نماز فجر ادا کی گئی اور ایک عظیم الشان لشکر ہندوستان کو فتح کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ ادھر جب ہندوستان کے پنڈتوں کو یہ پتہ چلا کہ محمود غزنوی کا لشکر آ رہا ہے تو انہوں نے ان کے لشکر سے بچنے کے لیے سومناتھ کے مندر کو اپنا قلعہ بنا لیا۔ سومناتھ کا مندر ہندوستان کا بہت بڑا مندر ہے جس کی حفاظت کے لیے 2000 گاؤں وقف ہیں۔ 10,000 راجپوتوں کی فوج ہر وقت مندر پر پہرا دیتی ہے۔ چنانچہ جب سلطان محمود غزنوی مندر پر پہنچے تو بہت زیادہ مقامی لوگ بھی اپنے مندر کی حفاظت کرنے کے لیے میدان میں آ گئے۔ ہندوؤں کے کمانڈر نے سلطان محمود غزنوی سے کہا کہ اے غزنوی، آج تیرا آخری دن ہے۔ تو سلطان محمود غزنوی نے اس کو جواب دیا، للکار کر اس کو جواب دیا کہ اے کمبخت، میں جس اسلام کی سربلندی کے لیے یہاں آیا ہوں اس کے لیے میری 100 جانیں بھی قربان، تو اپنے منت کی خیر منا۔ سلطان محمود غزنوی کے لشکر کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ سلطان محمود غزنوی نے نعرہ حق بلند کیا اور آپ کی تلوار بجلی کی طرح کافروں کی گردنوں پر چلنے لگی اور چند ہی لمحوں بعد وہاں لاشوں کے ڈھیر لگ گئے۔ جب ہندوؤں کے کمانڈر کو، جب ان کے سپہ سالار کو یہ پتہ چلا کہ میرا مقابلہ صرف سلطان محمود غزنوی سے نہیں بلکہ کوئی ہے ایسی طاقت جو مجھ پر، میری فوج پر قہر بن کے ٹوٹی ہے، تو اس نے میدان جنگ سے بھاگنا شروع کر دیا اور اس رسوائی سے اور اس ذلت کی وجہ سے اس نے جلتی ہوئی آگ میں چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی۔ سلطان محمود غزنوی نے سومناتھ کے مندر کو فتح کیا۔ جب آپ فتح کرنے کے بعد آپ نے سومناتھ پر اسلام کا پرچم لہرایا، سومناتھ پر اسلام کا پرچم لہرانے لگا۔ محمود غزنوی جب مندر کے اندر داخل ہوئے تو اپنے سامنے ہندوؤں کے سب سے بڑے بت کو دیکھ کر فجعت میں آ گئے اور آپ نے اپنی تلوار نکالی، نعرہ حق بلند کر کر بت کو پاش پاش کر دیا۔ مسلمانوں کا سومناتھ پر قبضہ ہو گیا جو تقریباً 1000 سال تک جاری رہا۔ سلطان محمود غزنوی اس پورے خطے پر شیر کی طرح راج کرنے کے بعد 1030 کو اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی ان کے نقش قدموں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ آپ کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرے اور آپ کو بھی آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔